اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معاف کرنے والا بن جائیں۔ ہمارے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ہمارے آس پاس میں اگر کوئی لوگ رہتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، یعنی جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ان کو معاف کر دیں، اور جب ہم دوسروں کے غلطی کو معاف کرنے والا بن جائیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارے غلطی کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت بھی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والا بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت زیادہ ہی کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کے غلطی کو معاف کر دیں گے تو اللہ رب العزت ہماری عزت کو بلند کر دے گا، اللہ رب العزت ہماری عزت میں اضافہ کر دے گا۔ ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، بستے ہیں، اور یقیناً انسانوں سے غلطی ہونا لازم ہے، سوائے فرشتے اور انبیاء اکرام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب سے غلطی ہونا لازم ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں۔ اسی لیے اگر کوئی انسان غلطی کر دے، کوئی خطا کر دے، تو ہم ان کو فوراً سزا نہ دیں، فوراً ان سے انتقام نہیں لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری ساری زندگی اسی ایک کام کے لیے ناکافی ہوگی، اور ہم ایسا کر کے اپنے وقت، اپنے مال اور اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ ہم ضائع کر دیں گے۔ ہماری زندگی سے چین و سکون دور ہو جائے گا، اور پھر انتقام لینے سے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان فتنوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے غلطی کو درگزر کر دیں، ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت سارے نقصانات سے بچ جائیں گے، اور ہماری زندگی میں خیر ہی خیر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ معافی مانگنے سے اور معاف کر دینے سے زندگی میں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر ان کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس وقت انسان یہی سوچتا ہے، میں کیا کروں، میں کیسے معاف کروں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے جو انسان کے اپنے کرتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو انسان ہے نا، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم ان سب چیزوں کو درگزر کر دیں، اور جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر دیں گے نا تو اللہ رب العزت بھی ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے گا، اللہ رب العزت بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر کوئی انسان دوسرے کے ساتھ برا معاملہ کرے، گندا برتاؤ کرے، بیڈ بیہیویئر کرے، تب بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر نرمی اختیار کرے، انتقام لینے سے بچے، اس کو نقصان پہنچانے سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن شریعت دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کر دے، اس معاملے میں شرعی حدود داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کو اختیار ہے، انسان جو چاہے ویسا کر سکتا ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور چاہے تو اس کو سزا دے یا اس پر کوئی حدود نافذ کر دے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لگتے جگر، نور نظر، ام المؤمنین سیدہ حضرت رضی اللہ تعالی صدیقہ پر بھی بہتان لگائی گئی، اور بہتان لگانے والے کون تھے؟ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، جس کو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مال دیا تھا جب ان کو کوئی ضرورت لاحق ہوتی تھی، یعنی آپ ان کا سپورٹ کرتے تھے۔ کیا کوئی اس باپ کا درد سمجھ سکتا ہے جس کی پاک بیٹی کو سارے شہر میں جھوٹے الزام کے تحت بدنام کیا گیا ہو؟ اگر کوئی باپ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بس وہی کیفیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ اسی کیفیت میں آپ نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں کسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آپ اپنے اس ناشکر رشتہ دار کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے جہاں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دامن کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے؟ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے، نادر تھے، مہاجر تھے، بدری تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے دوستی کی، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم کھائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ رب العزت میری مغفرت کرے، اور میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی روکوں گا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی، اور اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند شان اور بلند مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اولی الفضل فرمایا، یعنی فضل والا کہا، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ اس امت کا بہترین شخص ہے، جن کے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ زندگی میں خیر، چین و سکون، خوشیاں یوں ہی نہیں ملا کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سے لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں سے درگزر کرنا پڑتا ہے، بہت سی خواہشات کو دبا دینا پڑتا ہے، بہت سی بری عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بہت سی اچھی باتوں کا پابند بنانا پڑتا ہے، اپنے اندر بہت سی خوبیوں کو اپنانا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ رب العزت فضل والا کہتا ہے، تب اس کی زندگی خیر، فلاح، چین و سکون سے گزرتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی بد زبانی اور ان کی بد سلوکی پر ان کو معاف کروں گا، ان سے درگزر کروں گا،
خاموش رہوں گا، صبر کر لوں گا تو لوگ مجھے کمزور سمجھنے لگیں گے، جبکہ معاملہ بالکل اس کا الٹا ہے، بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ لوگوں کی بد زبانی پر، ان کی بد سلوکی پر ان کو معاف کر دینا، ان سے درگزر کرنا، خاموش رہنا، صبر کر لینا، یہ بڑے ہمت کا کام ہے، اور یہ کام کمزور شخص نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دے، جو آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے بد سلوکی کو معاف کر دے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ آپ نے قسم کھائی، لیکن جب اللہ رب العزت نے کہا کہ معاف کر دو، فوراً آپ نے معاف کر دیا۔ اسی لیے ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے شیدائی ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں۔ اور کبھی کبھی لوگوں کو صرف معاف کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی حالات کو سنبھالنے کے لیے، مسئلے کو سلجھانے کے لیے غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے، لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ معافی مانگنے کے بھی کئی فوائد ہیں۔ لوگوں سے معافی مانگ کر دیکھیں، بہت سارے مسائل آٹومیٹک حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے دل میں آپ کے خلاف اٹھنے والے منفی جذبات ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہوگا، آپ سے نفرت کرنے والا ہوگا، اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے، یا آپ کی بارگاہ میں جب وہ آئے اپنی غلطیوں کو طلب کرے، اس وقت اگر آپ معاف کر دیں گے نا، تو یقیناً وہ آپ کا سچا پکا دوست بن جائے گا، وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا۔ اور جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کا غضب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہمارے گناہ کی وجہ سے جو ہم پر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری زندگی میں خیر ہی خیر اور بھلا ہی بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ ان کے سارے کام اچھے ہیں، اچھے پیسے کماتے ہیں، ان کے آل اولاد بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی کیوں ان لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں؟ اگر آپ تحقیق کریں گے، اگر آپ غور و فکر کریں گے کہ جس گھر میں پیسہ نہیں ہے وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے، جہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور جہاں بہت سارے لوگ ہیں، کمانے والے لوگ زیادہ ہیں، اس گھر میں پیسے زیادہ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، اس کے باوجود بھی وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک ایسی وجوہات ہے، اگر ہم ان وجوہات کو سمجھیں گے اور اس کو حل کر دیں گے، یقیناً وہ گھر تباہ و برباد نہیں ہوگا، بلکہ وہ گھر آباد ہو جائے گا، وہ سوسائٹی بھی آباد ہو جائے گی، وہ معاشرہ بھی بہترین معاشرہ ہو جائے گا۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ تلقین دیں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر آپس میں کوئی غلطی ہو جائے، آپس میں کوئی اگر بد سلوکی کر دے، آپس میں اگر کوئی غلط برتاؤ کر دے، مس بیہیویئر کر دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو معاف کر دیں، ہم ان سے انتقام لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ باپ بیٹے کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ماں بیٹے کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ساس بہو میں اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ہمارے خاندان میں اگر کوئی لڑائی ہو جائے، اگر کوئی آپس میں رشتہ دار غلط فہمی کا شکار ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے لگے، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، ان کی غلطیوں کو اپنے سر میں رکھ کر ان غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے، یقیناً ان کی زندگی سے چین و سکون غائب ہو جائے گا۔ وہ اپنی زندگی میں خیر حاصل کرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں ٹینشن دیکھیں گے، ان کی زندگی میں اسٹریس، ڈپریشن کا وہ شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ذہنی مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ یقین نہ ہو تو آج مینٹل ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں،
جہاں پاگلوں کو رکھا جاتا ہے وہاں زیادہ تر 80% ایسے لوگ ملیں گے جو ذہنی مریض کا شکار ہیں، جو پریشانی، اسٹریس، ڈپریشن کے ذریعے وہ پاگل ہو گئے۔ ان لوگوں کی زندگی سے جب چین و سکون دور ہونے لگا، وہ جب مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے لگے تو دھیرے دھیرے وہ برائی کے دلدل میں پھنسنے لگے اور وہ گندے کاموں میں شامل ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی۔ ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے خراب کیا ہے، کیا چیز میں میرے لیے بھلائی ہے اور کیا چیز میں میرے لیے خرابی ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو کبھی کسی مینٹل ہاسپٹل کا جائزہ لیں، وہاں جا کر دیکھیں، یقیناً یہ چیزیں آپ محسوس کرنے لگیں گے کہ زیادہ تر لوگ جو مینٹل ہاسپٹل میں ہیں وہ ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے، وہ اپنے ذہن میں ٹینشن رکھنے کی وجہ سے وہاں موجود ہیں۔ تو کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار، وہ جن سے محبت کرتا ہے، جو ان کے زیادہ قریبی ہیں، وہ پاگل ہو جائیں، وہ مینٹل ہاسپٹل میں جا کے رہنے لگیں؟ ہرگز ہرگز ایک عقل مند انسان اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کو لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرے وہی وہ اپنے دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں اچھائی پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی زندگی میں بھی اچھائی کو پسند کرے۔ اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی نیک بننے کی تلقین کرے۔